سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله عليك الصلاة والسلام وما حق الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر الحديث. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ کے میں نے آپ کو سنایا. اب اس کا مطلب سنیے, اس کا ترجمہ, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, ذرا اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. اور وہ لوگ جو اپنے وقت کو ایسے ہی بیٹھ کر کے گزار دیتے ہیں وہ سماعت کریں. اے لوگوں, میرے آپ کے پیغمبر, میرے آپ کے آقا, کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں ایاکم والجلوس بالطرقات, کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچنا, یعنی گلی گلیاروں کی زینت نہ بننا, راستوں میں بیٹھ کر کے باتیں نہ کرنا. یہ کس نے کہا؟ یہ کائنات کے آقا نے کہا. یہ کس نے کہا؟ یہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں اپنے وقت کی قیمت جاننا, اپنے وقت کی امپورٹینس جان کر کے اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی آخرت کو چمکدار بنانے کے لیے کوشش کرنا. یہ میرے آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں راستوں میں نہ بیٹھنا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کر دی, یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا. اے اللہ کے رسول, ہمیں کچھ ضروری باتیں کرنی ہوتی ہیں, ہماری دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, ہم دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں ہمیں ضروری باتوں پر تبادلہ خیال کرنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے جب یہ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کچھ ضروری باتیں ہیں کہ جن ضروری باتوں پر ہم ڈسکشن کیا کرتے ہیں, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَاتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. اگر تم راستوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو تم راستے کا حق بھی ادا کیا کرو. کیا فرمایا؟ پہلے تو کوشش کرو کہ راستوں میں مت بیٹھو, لیکن اگر بیٹھ ہی جاؤ تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کر دی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام راستوں کا کیا حق ہے؟ آج تک آپ نے سنا ہوگا ماں ہے ماں کا حق ہے, باپ ہے باپ کا حق ہوتا ہے, بیٹی کا حق ہے بیٹے کا حق ہے, پڑوسی کا حق ہے, دوست کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, لیکن کیا راستے کا بھی حق ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہاں, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی سے آپ محبت کرتے ہو, کون سا ایسا شعبہ, کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں, جس شعبہ حیات میں تمہارے میرے پیغمبر نے دنیا کی رہنمائی نہیں فرمائی ہے. اے لوگوں, کائنات کے آقا نے صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک کیا کیا کرنا ہے, تمام باتوں کے بارے میں رہنما اصول عنایت فرمائے ہیں. میرے آقا نے لوگوں مردوں کا حق بھی بتایا, عورتوں کا حق بھی بتایا, پڑوسی کا حق بھی ذکر فرمایا, انسانوں کا حق بھی بتایا. اور انسان ہی کیا ہے اے لوگوں, میرے آپ کے پیغمبر نے تو جانوروں کا حق بھی بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, گنتے جائیے, میں کتنی حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا, الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو سبحان اللہ. اے لوگوں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, رحم کرنے والوں پر میرا آپ کا رب رحم فرماتا ہے. تم لوگوں پر رحم کیا کرو. لوگوں کے دلوں میں اے لوگوں ایسا دل ہونا چاہیے سینوں میں کہ جو رحم کرنے والا ہو. سختی نہیں ہونی چاہیے, تنگی نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے تعلق سے انسان
انسان کے سینے میں جو دل ہو وہ ایسا دل ہو جو محبتوں بھرا ہو، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، دل ہارڈ نہیں ہونے چاہیے۔ اے لوگوں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تم رحم کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پر بھی رحم کریں گے۔ آسمان والوں سے مراد فرشتے ہیں جو تمہارے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں میرا دل بڑا دکھی ہے، آپ کا بھی ہوگا۔ آپ کہیں گے کیوں ہے آپ کا دل دکھی؟ تو میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں ایک شعر، پھر ایک حدیث اور پڑھ کے سناؤں گا، سمجھ جائیں گے دل دکھی کیوں ہے میرا۔ اے لوگوں، شیخ سعدی نے گلستہ سعدی میں ارشاد فرمایا بنی آدم آ گائے یک دیگرن کہ در آفرینش یک جوہرن، یعنی شیخ سعدی ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں چاہے پورب کا ہو، چاہے پچھم کا ہو، چاہے اتر کا ہو، چاہے دکھن کا ہو، کائنات کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی حصہ، ملک کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو اس کی، علاقہ خطہ کوئی بھی ہو اس کا، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یہ ایک اعضا کی طرح ہے، اس لیے کہ پیدائش میں ایک ہی جوہر سے ہے۔ اگر کسی ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کے اگر پیر میں کانٹا لگتا ہے اس کا احساس اس کا بازو بھی کرتا ہے، اس کے درد کا احساس اس کا دماغ بھی کرتا ہے، یعنی جسم کے ہر حصے میں تکلیف ہوتی ہے۔ شیخ سعدی ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سے انسان کا ایک عضو اگر کٹ جائے پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے انسانی آبادی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور سے مسلمان اگر دنیا میں کہیں بھی ستایا جائے، اگر اس کا درد تیرے سینے میں محسوس ہو تو مبارک ہو، تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سچے پکے مسلمان کا دھڑک رہا ہے۔ اگر کسی کے تکلیف میں جانے سے، کسی کا گھر ٹوٹ جانے سے، کسی کا انتقال کر جانے سے، کسی کی گولی لگ کر کے شہید ہو جانے سے تجھے درد نہیں ہوتا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی، تیری آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا کی قسم تو سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر۔